بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر ہم کسی پست کردار فرد یا معاشرے یا قوم کو دیکھتے ہیں تو فوراً سمجھ جائیں کہ اس کی یہ حالت اس وجہ سے ہوئی ہے کہ اس نے اپنا عقیدہ، اپنا نظریہ اور اپنا نظریہ حیات، اپنی آئیڈیالوجی کو اپنی زندگیوں سے نکال رکھا ہے اس وجہ سے۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کی موجودہ پستی کو اور اس کے زوال کو عروج اور ترقی سے بدل دیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اس کو دوبارہ اس کے عقیدے سے، اس کی آئیڈیالوجی سے، اس کے نظریہ حیات سے کنیکٹ کر دیں، جوڑ دیں۔ تو یہی وہ روڈ میپ ہوتا ہے جو اس کو ترقی کی طرف، کامیابی کی طرف، عروج کی طرف اور ریوائول کی طرف لے کے چلا جاتا ہے۔ اور یہی وہ چیز ہوتی ہے جو اس کو زندگی گزارنے کے لیے ایک ویژن عطا کرتا ہے۔ تو چنانچہ جب ہم آج مسلم امہ کی حالت پستی زوال کو دیکھتے ہیں، امت مسلمہ کے پستی کو، زوال کو اور بدحالی کو دیکھتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہی روڈ میپ ہوگا، یہی قانون ہوگا، یہی اصول ہوگا۔ فرسٹ آف آل تو یہ سمجھ لیں کہ آج امت مسلمہ کی بدحالی، پستی اور زوال کی وجہ یہ ہے کہ آج امت مسلمہ نے اپنا عقیدہ، اپنا نظریہ حیات، اپنی آئیڈیالوجی سے ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے۔ اس کو اپنی پریکٹیکل لائف، سوشل لائف سے اس سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہوا ہے۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ دوبارہ سے پھر وہی عروج، کامیابی، ترقی اس کو ملے، پھر وہی عظمت حاصل کرے تو اس کو اس کے عقیدے سے، اس کے نظریے سے، نظریہ حیات سے جوڑنا پڑے گا ہم کو۔ اور اسلام کا عقیدہ، نظریہ حیات اور آئیڈیالوجی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آج پھر ہم نے امت مسلمہ کو ان کا عقیدہ پھر سے سمجھانا ہے، کیونکہ پریکٹیکل لائف میں امت مسلمہ اپنے عقیدے پر عمل نہیں کر رہی۔ وہ کیا عقیدہ اور عمل کیا ہے؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں، رہے گا جہاں میں تو ہی یکتا و یگانہ، اتر گیا تیرے دل میں اگر لا شریک لہو۔ تو یہ کلمہ کیا بتاتا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں۔ عبادت سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے حکم پر عمل کرنے کا نام عبادت ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اصل میں اس کو آپ سادہ لفظوں میں اور آسان لفظوں میں ہی سمجھ لیں کہ اسلام کے عقیدے کا ان شارٹ مفہوم میسج یہ ہے، کلمہ طیبہ ایک وعدہ ہے، اور وعدہ یہ ہے کہ میں اپنی ساری زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزاروں گا۔ میں اپنی ہر بات، اپنا ہر کام، اپنا ہر فیصلہ اور ساری زندگی کے معاملات، خواہ وہ ذاتی نوعیت کے ہوں یا اجتماعی لائف سے متعلقہ ہو، سوشل لائف سے متعلق ہوں، میں ہر معاملے کو، ہر امر کو، ہر سارے امور کو اللہ کے حکم سے چلاؤں گا اور اللہ کی رضا کے لیے چلاؤں گا۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا کیا مطلب ہے عقیدہ رسالت کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی ساری زندگی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر عمل کروں گا۔ اللہ کا حکم اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کا طریقہ ہی میرے لیے حتمی اور فیصلہ کن ہے، ہر معاملے میں، زندگی کے ہر شعبے میں۔ لیکن جب ہم امت مسلمہ کے اجتماعی امور کو دیکھتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں، تو امت مسلمہ نے سوائے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کے اپنے اجتماعی معاملات، خواہ وہ گھریلو معاملات ہوں یا سیاسی، معاشی ہوں یا عدالتی، ہم نے ہر معاملے سے تو قرآن سے رہنمائی تو لے ہی نہیں رہے، اللہ کے حکم سے رہنمائی تو لے نہیں رہے، نبی علیہ السلام کے طریقے پر تو چل ہی نہیں رہے۔ تو یہی وہ وجہ ہے جس نے ہمیں پستی، زوال کی طرف
دھکیل دیا ہے. اگر ہم اس پستی سے، اس زوال سے، اس بدحالی سے پھر سے عروج کی طرف، پھر سے ترقی کی طرف جانا چاہتے ہیں تو پھر سے ہمیں لا الہ الا اللہ کے میسج کو سمجھنا پڑے گا جو میں نے آپ سے شیئر کیا کہ اللہ کے حکم کے علاوہ، اللہ کا حکم کے علاوہ ہم نے کسی اور چیز کی طرف نہیں دیکھنا، اور نبی علیہ السلام کے طریقے کے علاوہ ہم نے کسی اور چیز کی طرف نہیں دیکھنا. اللہ کا حکم اور نبی علیہ السلام کا طریقہ ہماری زندگیوں میں حتمی اور فیصلہ کن ہوگا. یہی دو چیزیں ہماری زندگی میں صحیح اور غلط کا فیصلہ کریں گی، اور ہم نے اپنی زندگی میں اپنے صحیح اور غلط کا، کامیابی اور ناکامی کا، ترقی اور زوال کا، انہی دو چیزوں سے فیصلہ کرنا ہے. جب یہ چیز ہمیں سمجھ آ گئی تو یقین مانیے امت مسلمہ کو ترقی، عظمت اور عروج تک پہنچنے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے. جزاک اللہ. السلام علیکم.